بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، وراثت الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس خصوصی نشریات قربانی انسائیکلوپیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ وہی پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنے پرومو میں وقتاً فوقتاً مطلع کرتے رہے ہیں۔ اس میں ہم مولانا صاحب سے جانیں گے آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کے جوابات جو قربانی سے متعلق ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، لوگوں کے قربانی سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، آج ہم آپ سے جانیں گے اس کے جوابات۔ پہلا سوال، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مہنگا جانور لینے سے بہتر ہے کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دی جائے یا کسی غریب کی مدد کر دی جائے، رہنمائی فرمائیں۔ قربانی جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے اور صریح نصوص قرآن و حدیث کی اس پر موجود ہیں، اور یہ جس شخص پر واجب ہے اس کو کما حق ہو اور اسی طرح جس طرح واجب ہے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر جو ہے مفصل تفصیل ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى آخِرِ الْآیَہ۔ یہاں پر مفصل احکامات جو ہے اللہ پاک نے قربانی سے متعلقہ ذکر کیے ہیں اور قربانی کی اہمیت کو بھی بتایا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے وہ صرف شریعت اسلامی میں نہیں بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے جو ہے اور امتوں کو بھی جو ہے یہ قربانی کا حکم دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ہے وہ قربانی ہی پر ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو یہ تو شروع ہی سے قربانی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور امتوں میں بھی تھا اور اسلام میں بھی ہے، اور چونکہ اس کا مقصد تقرب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر اس میں مال اگر کوئی شخص زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غیر مذاہب بھی جو ہیں وہ معبود کے تقرب کے لیے جو ہے قربانیاں کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں وہ بتوں کے نام پر جانور کاٹتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کا مقصد تقرب ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تقرب اللہ حاصل کرنا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر جو ہے جانور کو کاٹتے ہیں۔ اور جانور کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی قربانی کرنے کا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کسی رائے سے یا کسی کی سوچ سے نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کا اس عمل سے کہ وہ قربانی کرتا ہے، خون بہاتا ہے اللہ کے لیے، اس سے بہتر کوئی عمل، محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور نہ کرنے والے پر بہت سخت وعید بھی ہے۔ فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحى فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس مالی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے جس میں کسی قسم کی رد و بدل یا کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ مالی عبادت قربانی ہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کی گئی ہے۔ باقی یہ بات کہ کسی کی شادی کر دی جاتی تو اس کے لیے دیگر اموال بھی شریعت میں موجود ہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، جیسے زکوٰۃ کا مال ہے، صدقات واجبہ میں سے صدقہ فطر ہے، اور دیگر صدقات نافلہ جو کہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور ان سے تمام ضروریات جو ہے پوری کی جا سکتی ہیں۔ لیکن صرف اس ایک بات کو عذر بنا کر قربانی جیسے شاعر اسلام والے رکن پر کسی قسم کی تبدیلی کی بات کرنا یا اس میں رد و بدل کرنے کی بات کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شادی اسلام میں اتنی مہنگی نہیں ہے جتنا اس کو تصور کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو لڑکے اور اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی لڑکی کو لے کر آتے ہیں اپنے ہاں تو اس کی تمام ضروریات کو جو ہے وہ پورا کریں۔ تو پھر یہ اس طرح کی بات کرنا کہ کسی لڑکی کی شادی کر دی جاتی ان پیسوں سے، یہ شاعر اسلام میں تبدیلی کی بات ہے، دین میں تحریف کی بات ہے، جو کہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، قربانی کس پر فرض ہے؟
قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے جو زکوٰۃ جس شخص پہ فرض ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس اپنی ضروریات، اصلی ضروریات سے زیادہ اتنی مالیت کا سامان یا مال اس کے پاس موجود ہے جو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگر ایک گھر میں ایک کفیل قربانی ادا کرتا ہے تو کیا وہ تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ قربانی ایک مستقل عمل ہے، ہر اس شخص پر جس پر جو صاحب نصاب ہے اس پر مستقل قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک شخص سے زیادہ صاحب نصاب لوگ ہیں لیکن گھر کا ایک فرد قربانی کرتا ہے اور وہ اس میں جانور میں شامل نہیں ہوتے، بڑے جانور میں، چھوٹا جانور میں تو شامل، بکرے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اگر وہ بڑے جانور میں شامل نہیں ہوتے تو ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یعنی قربانی ایک مستقل عمل ہے، ہر صاحب نصاب پر الگ قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ ہاں، اگر ایک ہی گھر کے اندر مختلف لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ ایک بڑے جانور میں، گائے میں یا اونٹ میں، وہ اپنے حصے کے مطابق شریک ہو جاتے ہیں تو پھر سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ایک اصطلاح ہے لوگوں میں کہ قربانی کے دن روزہ رکھا جائے اور کلیجی سے کھولا جائے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک اصطلاح قائم ہے لوگوں میں، اصل میں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ قربانی کے جو گوشت ہوتا تھا اس سے تناول فرماتے تھے پہلے صبح میں۔ چونکہ عید الفطر کے اندر ہم کچھ میٹھا کھجور وغیرہ کھا کر عیدگاہ جاتے ہیں، اور عیدگاہ کے جو عید الاضحیٰ ہے اس میں چونکہ قربانی ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ تو لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ قربانی تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رکتے ہیں تاکہ وہ پہلے اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھائیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اس کو عام طور سے روزے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایام النہر کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ روزے کی اصطلاح بھی اس میں استعمال نہ کی جائے جو کہ حرام کے مشابہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اونٹ کی قربانی سے لے کر کچھ لوگوں میں بہت ساری اشکالات ہیں، اس کی قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا صحیح طریقہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے سورہ حج میں فرمایا ہے، اور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں اللہ پاک نے جو ہے اس کے نہر کے متعلق بھی کچھ احکامات ذکر فرمائے ہیں جس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ اونٹ کے ذبح کا، کہ اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا بائیں پیر باندھ دیا جاتا ہے اور وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے حلق میں ایک تیز دھار آلہ یا چھری وغیرہ گھونپ کر اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور جب وہ گر جائے اور جب اس کی جان نکل جائے تو بقیہ اس کا کاٹنے اور کھال اتارنے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ یہ دیکھنے میں آتا ہے عام طور سے لوگ جو ہے اس کو گائے کی طرح باندھ کر، زمین پر باندھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس میں جان باقی ہوتی ہے تو نہر کے باوجود یا اس کو گائے کی طرح کاٹنے کے باوجود وہ یہ کرتے ہیں کہ 2 یا 3 جگہوں سے اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ اذیت دینا ہے اور یہ حدیث میں سختی سے منع ہے، اور یہ قربانی کے آداب کے بھی خلاف ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، کسائی کو کھال بطور اجرت دینا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کا کوئی بھی جز اجرت نہیں بن سکتا، یا تو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لائیں یا صدقہ کر دیں، لیکن وہ اجرت کسی صورت میں نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کی جو کھال ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ قربانی کی کھال اپنے ذاتی استعمال میں بھی لائی جا سکتی ہے، اس سے لباس یا دیگر ضروریات کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو بیچ دیا تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے جو مال ہوگا، اس کی جو مالیت ہوگی، اس کو صدقہ کرنا جو ہے واجب ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی رفاہی ادارے کو دی جاتی ہے تو پھر اور اگر وہ رفاہی ادارے جو صدقات واجبہ کے جو مصارف ہیں اور جو کھال کے مصارف ہیں وہاں اگر اس کو خرچ کرتے ہیں تو ان کو دینا بالکل، وہ اس کو دینا بھی جائز ہے اور دی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، عورت کا ذبح بھی مرد کے ذبح کی طرح ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ ذبح کرے گی، اور جو ایام النہر کی قربانی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ عام طور سے مجمع عام میں قربانی ہوتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے،
بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے اپنی قربانی کے لیے، اپنے کسی محرم کو۔ باقی اگر پردے کا اہتمام ہو تو وہ ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح بالکل مرد کے ذبح کی طرح ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس میں یہ سوال ان کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جانور لینے کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے؟ جانور کے لیے جو عمر ہے وہ چھوٹے جانور میں اور بڑے جانور میں مختلف ہے۔ بکرا یا بکری، اور اسی طرح دمبا یا اس کی مادہ اور بھیڑ یا اس کی مادہ، یہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور جو گائے ہے یا بیل ہے، اسی طرح بھینس یا بھینسا جو ہے یہ 2 سال ہونا چاہیے، اور جو اونٹ ہے وہ اور اونٹنی یہ 5 سال ہونا چاہیے۔ اس سے کم کی عمر اگر ہے 1 دن بھی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا جو دمبا ہے اس کے اندر صرف خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور وہ لگتا اپنی صحت کی وجہ سے 1 سال کا ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر وہ 1 سال کا نہیں لگتا اپنی صحت سے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ایام قربانی کیا ہیں؟ ایام قربانی جو ہے وہ جو عید کا دن ہمارے یہاں ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ تو 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک جو ہے یہ ایام نہر ہیں، اس میں قربانی کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ قربانی کا جو گوشت ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ جو ہے اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اس میں مستحقین اور غرباء کے لیے رکھ لیں۔ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، بیرون ملک رہنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ قربانی یہاں کریں جہاں وہ رہتے ہیں، یا پھر اپنے ملک میں کریں؟ قربانی کہیں بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ چاہیں اگر اپنے ملک میں یا کسی اور جگہ وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی رقم بھیج کر اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیں اور وہ ان کی طرف سے اس کی قربانی کر دے، قربانی ان کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کی قربانی کی جا رہی ہے وہ اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے دونوں جگہوں پر ایام قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، قربانی کے اندر عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں سے مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کے لیے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے جو بطور جانور کے جو افضل ہے وہ اونٹ سب سے افضل ہے، اس کے بعد گائے ہے، اور اس کے بعد جو ہے بکری ہے۔ لیکن اس میں نوعیتیں مختلف ہیں۔ اگر بکری یا بکرا جو ہے چھوٹا جانور جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے اپنی قیمت میں کہ جس میں وہ بڑے جانور کے مقابلے میں آتا ہے، تو پھر چھوٹا جانور جو ہے چونکہ اس میں مال زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا جانور ہے اور چونکہ اس کے اندر گوشت زیادہ ہے اور بنسبت چھوٹے جانور کے اس میں گوشت کم ہے تو وہ گوشت کی نسبت سے افضل ہے۔ بہرحال یہ ترتیب ہے، ایک جس چیز کی زیادہ سہولت ہو اور جس چیز سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو یا جس چیز کے اندر زیادہ مال ہو، یہ ساری فضیلت کے کام ہیں، کسی بھی طرح ادا کیے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، کچھ لوگ قربانی کی کھال سے جائے نماز بناتے ہیں یا اس کو ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بالکل، اس کو دباغت کر لیا جائے، جو اس کی پاکی کا اور صفائی کا طریقہ کار ہے وہ عمل اختیار کرنے کے بعد وہ قابل استعمال ہے۔ اپنے استعمال میں چاہیں جو چیز بنانا چاہیں، مصلی یا لباس یا ٹوپی، جو بھی جوتے وغیرہ، بالکل استعمال کیے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، جانور کے گوشت کے کون سے حصے مکروہ یا حرام ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ حلال جانوروں کے اندر جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں یا حرام ہیں ان کا احادیث میں ذکر آتا ہے، اور سب سے پہلے ہے بہتا ہوا خون، پھر ہے نر جانور کا مقام پیشاب اور پخانہ، اور پھر اس کے ساتھ ہے مادہ جانور کا مقام پیشاب اور پخانہ، اور کپورے خصیتین، اس کے بعد ہے پتا جو کلیجی کے ساتھ ایک تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے، مثانہ جو کہ پیشاب کی تھیلی ہے، اور غدود جو کہ گوشت اور خون جم کر جو ہے گٹھلی بن جاتا ہے۔ یہ سب حرام ہیں اور یہ ناپاک ہیں، کہ جس کھانے یا برتن میں ہوں گے وہ بھی ناپاک ہوگا، ناجائز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، کچھ حصے ایسے ہیں گوشت کے جیسے تلی یا اوجری یا آنت، جن سے لوگوں کو تھوڑا سا اشکالات ہیں، کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ بالکل، یہ جو 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے علاوہ تمام جانور کے اعضاء جو ہیں وہ کھائے جا سکتے ہیں، قابل استعمال ہیں،
اور تلی یا گردہ یا دل وغیرہ، پھیپھڑے وغیرہ، اوجڑی یا آنتیں وغیرہ یہ بالکل کھائی جا سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب قربانی سے 10 دن پہلے لوگ اپنے ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے اور اس سے قربانی کی جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی ادا کر رہا ہے، اور یہ تب ہوگا جب وہ اپنے 40 دن صفائی کی مدت اس نے پوری نہ کر لی۔ اگر کسی نے 40 دن تک صفائی اپنی نہیں کی تو پھر اس کو صفائی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ یہ ایک افضل، ایک مستحب عمل ہے، جبکہ صفائی کرنا واجب عمل ہے۔ لیکن اگر عام عمومی طور پر وہ صفائی رکھتا ہے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ اپنے بال اور جسم کے جو بال اور ناخن وغیرہ ہے وہ نہ کاٹے، اور اپنی ذبح کرنے کے بعد، اپنی قربانی کرنے کے بعد اس سے صفائی حاصل کر لے، تو اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب اونٹ کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے اشکالات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کا گوشت پاک ہے اور حلال ہے۔ جو روایات اس طرح ملتی ہیں وہ وضو لغوی ہے، فقہا نے اس پہ تصریح کی ہے کہ اس سے کلی کر لینا یا منہ کی صفائی، ہاتھ وغیرہ دھو لینا ہے، چونکہ اس میں چکنائی وغیرہ ہوتی ہے وہ دھل جائے، باقی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب اونٹ سے ہی متعلق ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، یہ توہمات میں سے ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو شرک میں داخل ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوں گے؟ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جس طرح گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹا جانور ہے بکرا وغیرہ وہ ایک شخص کی طرف سے ایک ہی ادا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب مادہ بکری کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل، نر اور مادہ جو قربانی کے جانور ہیں اس کے اندر نر اور مادہ سب برابر ہیں، سب کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک قربانی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا عمل درست ہے؟ بالکل، اگر گنجائش ہو تو بہت ہی اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مبارک عمل ہے۔ مالی طور پر گنجائش ہو تو اپنا واجب ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب کچھ لوگ مرحوم والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی ہاں، بالکل ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا، لیکن اپنا واجب ادا کر لیں، اس کے بعد گنجائش ہو تو ضرور یہ عمل کریں، ثواب پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے وہ لوگ چھری پر ہاتھ لگا دیتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص بھی ذبح کے اندر شامل ہے، جس نے چھری پکڑی ہے یا چھری کو چلا رہا ہے، جس شخص کا ہاتھ بھی چھری پر ہے، تو ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہ پڑھا تو پھر جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب چھری پھیرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے کیا دعا پڑھی جائے؟ ذبح کرتے وقت جو ہے اصل جو ذبح کا وقت ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ واجب ہے، اگر یہ نہ پڑھا گیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بھول گیا اور چونکہ وہ مسلمان ہے ذبح کرنے والا، تو بھولنے سے جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور وہ جانور حلال ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نہ پڑھا تو پھر وہ جو ہے جانور حرام ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ کچھ دعائیں اور بھی ہیں، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور ذبح ہو جانے کے بعد جو ہے انسان یہ دعا پڑھ لے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب قربانی کا جانور اگر کوئی دوست دوسرے دوست کو دلائے، یعنی وہ کفیل بنا دے اس کو، تو دلوانے والا اس کو اپنا کمیشن اس میں رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اگر کسی نے آپ کو اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے کہ آپ اس کے لیے جانور خرید دیں، تو اس میں کسی قسم کی زیادتی وصول کرنا یا اس میں کسی قسم کا نفع یا کمیشن وصول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ پہلے سے طے کر لیں کہ میں اپنی خدمت جو کروں گا اس کے لیے میں الگ سے آپ سے اجرت لوں گا تو اس کی گنجائش ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب اگر کوئی قرض دار ہو تو اس پہ قربانی لازم ہے؟ اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو اس پہ قربانی نہیں، لیکن اگر قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے کہ وہ قربانی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر قربانی اس پر واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب
قربانی کے گوشت کے جو حصے ہیں اس کی تقسیم کیسے کی جائے؟ قربانی کے جو گوشت ہے، اگر کسی ایک بڑے جانور کے اندر کچھ لوگ شریک ہیں تو اس کی تقسیم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وزن کے ذریعے تول کر اس کو برابر سب میں تقسیم کیے جائے، اور اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کمی زیادتی ہو گئی تو وہ سود کے زمرے میں آئے گی، اس کی شدید ممانعت ہے۔ ہاں، اگر کسی شریک کے ساتھ اس طرح سے طے ہو جائے کہ وہ اندازے سے اس کو اپنے گوشت کو تقسیم کریں، لیکن ہر شریک کے حصے کے اندر سری پائے وغیرہ کے اجزاء سب شامل ہو جائیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ اس کو اندازے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ اندازے سے جو بھی تقسیم ہوتی ہے اس کے نتائج مناسب نہیں نکلتے ہیں، اور آپس میں کسی قسم کے اختلافات یا خلیان پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حصے کی قربانی کے اندر تول کر جو ہے تقسیم کیا جائے، اور جو تول کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اجتماعی قربانی میں اگر کسی حرام مال والے کی شرکت ہو جائے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور سے حصے کی قربانی میں مسائل پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام مال کی شرکت سے جو ہے تمام لوگوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لہذا جب کسی کو شریک بنایا جائے تو اس بات کی تاکید کر لی جائے، اطمینان کر لیا جائے کہ کوئی حرام آمدن والا جو ہے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، گائے کی قربانی میں عموماً ایسا پیش آ سکتا ہے کہ اس میں قربانی کے بعد اس میں بچہ نکل آئے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر جانور ذبح کرنے کے بعد، گائے ذبح کرنے کے بعد اس میں اگر بچہ نکل آتا ہے اور وہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور اگر وہ مردہ ہے تو پھر اسے پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال ایسی گائے کا گوشت کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور وہ رہ جاتی ہے، وہ نہیں کر پاتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا اور قربانی وہ نہ کر سکا کسی وجہ سے، تو پھر اس جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس میں سے وہ استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اور اگر اس نے خریدا نہیں تھا تو پھر ایک بکرے کی قیمت جو ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی کا جو حکم تھا، اب وہ صدقہ واجبہ کے اندر جو ہے منتقل ہو گیا تاخیر کی وجہ سے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، قربانی کا جانور اگر دودھ دینے والا ہو تو اس دودھ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر دودھ دینے والی گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹنی ہے اور وہ قربانی کے لیے لائی گئی ہے تو اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا، نکالنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نکال لیا، استعمال کر لیا، تو اس کی قیمت پھر صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ خصی جانور کی قربانی افضل ہے، احادیث میں جو ہے اس کی فضیلت آئی ہے بنسبت عام جانور کے، کہ خصی جانور کی قربانی کو پسند کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، جانور اگر لنگڑا ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ لنگڑا اس طرح کا ہے کہ وہ اپنا پیر گھسیٹ کر چلتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یا اس کا پیر اتنا یعنی زخمی یا تکلیف میں یا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کو زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، اٹھا کے چلتا ہے، 3 ٹانگ پہ چلتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، وہ عیب میں شامل ہوگا۔ اگر وہ اپنا تیسرا پیر درد میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اس کو استعمال کرتا ہے، اس پر سہارا لے کے کسی حد تک چلتا ہے، تو پھر اس کی قربانی ٹھیک ہوگی، وہ عیب میں شامل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، سینگ اگر ٹوٹا ہو جانور کا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے ٹوٹنے میں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب ہے۔ لیکن اگر اس کا خول اتر گیا ہے یا معمولی ٹوٹا ہے اور اس کا اندر کا گودا سلامت ہے تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگر سینگ کسی جانور کا پیدا ہی نہ ہو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ہاں، سینگ کا پیدا ہونا پیدائشی ایک امر ہے، تو وہ جانور میں عیب نہیں ہے۔ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی جانور کے تو اس کو قربانی کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، دم کٹا جانور جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کی 1/3 یا اس سے کم دم کٹی ہے تب تو اس کی قربانی ہوگی، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹ گئی تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ عیب میں شامل ہے، کیونکہ یہ دم ایک مکمل ایک عضو ہے، قابل انتفاع ہے، اور اگر وہ 2/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر وہ عیب میں شامل ہوگا اور اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگر ایک مالدار آدمی جانور خریدے اور وہ کھو جائے، اور ساتھ ہی ایک غریب آدمی وہ بھی اگر جانور خریدے اور وہ کھو جائے یا مر جائے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
اگر کسی مالدار شخص نے جانور خریدا قربانی کے لیے اور وہ جانور اس کا کھو گیا یا مر گیا، تو پھر چونکہ وہ مالدار ہے اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ دوسرا جانور لا کر ذبح کرے گا، عید کے موقع اپنا قربانی ادا کرے گا۔ اگر کسی غریب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا یا کھو گیا، تو پھر اس پر قربانی دوسری جو ہے واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جانور کھو جانے کے بعد جب دوسرا جانور لے آتا ہے کوئی، تو پرانا جانور بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر مالدار شخص کا جانور کھو گیا تھا اور وہ نیا جانور لے آیا اور پرانا جانور اس سے مل گیا، تو اسے اختیار ہے، وہ تو جس جانور کو چاہے ذبح کر لے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غریب آدمی نے اپنے لیے جانور خریدا تھا قربانی کے لیے اور وہ کھو گیا، اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، کھونے کے بعد جو ہے دوسرا جانور پھر خرید لیا قربانی کے لیے، اور اتفاق سے جو پرانا کھویا ہوا جانور تھا وہ مل گیا، تو پھر اس کو دونوں جانور ذبح کرنا ضروری ہوں گے، اس پہ دونوں جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں؟ قربانی کے اندر جو متعین جانور ہیں وہ ہیں، چھوٹے جانوروں کے اندر بکرا یا بکری ہے، بھیڑ یا اس کی مادہ ہے، دمبا یا اس کی مادہ ہے۔ اسی طرح بڑے جانوروں کے اندر گائے یا اس کا نر بیل ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسا ہے، اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی ہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں وہ وحشی جانوروں میں ہیں، وہ قربانی ان کی نہیں کی جا سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ادھار پیسے لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص اس قرض کو واپس کر سکتا ہے بعد میں، اور اس کی وسعت ہے بعد میں، تو وہ بالکل قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت عام ہے، وہ امیر کو، غریب کو اور مسلم غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگر کوئی مسلم کسائی نہ ملے ذبح کے لیے، تو کیا کسی غیر مسلم سے ذبح کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ذبح کے لیے شرط ضروری ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، کوئی قربانی نہیں، عام ذبح بھی، اس کے لیے اصول یہ ہے شریعت کے اندر حلال ہونے کے لیے جانور کے، کہ اس کو مسلمان ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور تیز دھار آلے سے ذبح کرے، بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اور اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پر مسلم قصائی نہیں ملتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ جانور وغیرہ باندھ کر مسلمان خود اپنے ہاتھ سے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لے، اور جب جانور کی جان نکل جائے اس کے بعد جو ہے وہ غیر مسلم قصائی اگر اس کو کاٹتا ہے یا اس کی کھال اتارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح مسلمان کو کرنا ضروری ہے اس کے حلال ہونے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ایسا جانور، مادہ جانور جس کو دودھ نہ آتا ہو، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر ایسا جانور جو کسی وجہ سے، کسی پریشانی یا کسی عمر یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ دودھ نہ دے سکتا ہو، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دودھ کا نہ آنا ایک طرح کا عیب ہے جانور کے اندر۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، ذبح کرتے ہوئے اگر جانور چھوٹ جائے اور وہ زخمی حالت میں کسی جگہ جا کر مرا ہوا ملے یا زندہ ملے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور چھری پھرنے کے بعد جو ہے وہ پکڑ سے نکل جاتا ہے اور دوڑ پڑتا ہے، تو اگر وہ کہیں جا کر گرتا ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو دیکھ لیا جائے کہ اس کی رگیں، جو 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی اور 1 سانس کی اور 1 کھانے کی، ان چاروں میں سے کم 3، کسی بھی 3 رگوں کا کٹنا ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے وقت ضروری ہے۔ اگر وہ 3 رگیں کٹ چکی تھیں اور وہ چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ جانور چھوٹنے کے بعد کہیں ہمیں ملتا ہے اور اگر اس کی 3 رگیں نہیں کٹیں اور اگر وہ زندہ ہے، تو ان رگوں کو پورا کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو کاٹ لیں، تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اور اگر وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اور اس کی 3 رگیں کم سے کم نہیں کٹی، تو پھر وہ مردار ہو جائے گا، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، گوشت بانٹتے وقت اگر کسی نے قربانی کی ہے تو کیا اس کے گھر گوشت بھیجا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قربانی جو ہے اس کا گوشت عام ہے، پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ امیر کو، غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلم غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں جو تقسیم بتائی گئی ہے، وہ اس میں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے بھی ایک حصہ رکھ لے، ایک حصہ اپنے اقربا کے لیے بھی رکھ لے اور غریبوں کے لیے بھی رکھ لے۔
تو چونکہ بعض اوقات اقربا کے اندر صاحب مال لوگ ہوتے ہیں، وہ خود بھی قربانی کرتے ہیں، تو ان کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ احسان اور اقربا پروری اور جو ہے تعامل ہے جس کا ثواب الگ سے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی کے بعد گوشت میں اور کھال میں بعض اوقات خون لگا رہ جاتا ہے یا نظر آتا ہے، یا کھانا پکاتے ہوئے وہ سالن میں نظر آتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں جو اور احادیث میں جس خون کو ناپاک اور حرام کہا گیا ہے وہ دم مسفوح ہے، بہنے والا خون ہے۔ جب ایک مرتبہ کوئی خون ذبح کرنے کے بعد نکل جاتا ہے جانور میں سے، تو وہ ناپاک خون سارا نکل جاتا ہے۔ باقی جو خون جو کھال کے اندر یا رگوں کے اندر یا گوشت کے بیچ میں رہتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور وہ اگر استعمال میں یا کپڑوں میں یا کہیں لگ جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ اس خون کو بھی دھو لیا جائے اور اس سے صفائی حاصل کر لی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، سری پائے کھال سمیت کھائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آنکھیں اور زبان، کیا وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کھال بھی ایک ایسا جز ہے کہ جو گوشت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آنکھ بھی حلال ہے، کھائی جا سکتی ہے، اور زبان بھی حلال ہے، کھائی جا سکتی ہے۔ تو سری پائے جو ہے اگر کوئی کھال کے ساتھ ان کو کھاتا ہے تو بالکل کھایا جا سکتا ہے اس کو۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، مشاہدے میں آیا کہ کچھ کسائی جو ہے وہ بڑے جانور کو گردن موڑ کر اس کو گراتے ہیں، تو کیا ایسا عمل درست ہے؟ عام طور سے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ذبح سے متعلق، جانور سے متعلق، وہ یہ ہے کہ کم سے کم اسے تکلیف دی جائے، اور جتنا جلد سے جلد اس کو ذبح کر لیا جائے اتنا اس کے لیے اچھا ہے۔ تو قصائی عام طور سے جس قسم کی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں وہ عام طور سے فنی ترکیبیں ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانور جو ہے اس کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو، اور یہ خود اپنے لیے بھی کوئی ایسی مشکل نہ کھڑی کر دیں کہ یہ خود نہیں جانور کو گرانے میں یا اس کو سنبھالنے میں زخمی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے وہ بہت سی ایسی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں جو مفید ثابت ہوتی ہیں، اور جانور اس سے جو ہے وہ جلدی گر بھی جاتا ہے اور ان کے قابو میں بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذبح کر لیتے ہیں۔ لیکن طریقہ یہ ہو کہ جب جانور کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیں اسی وقت اس کو گرایا جائے، اور گرانے کے بعد اس کو جلد سے جلد ذبح کر دیا جائے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کو رسی وغیرہ باندھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے قصائی یا دوسرے متعلقہ لوگ دوسرے جانور گرانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جانور کی اذیت ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تبھی اس کو گرائیں اور پھر اس کو فوراً ذبح کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جانور کی جو خدمت کے متعلق احادیث آتی ہیں اس کے اندر جانور کو کھلانا پلانا، اس کی صفائی سب شامل ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے اس کو ذبح سے پہلے بھی اس لیے پانی پلایا جاتا ہے کہ وہ فضیلت حاصل کر لی جائے کہ جانور کو کھلانے پلانے کا جو ہے ثواب مل جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، پلایا بھی جا سکتا ہے اس وقت۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام، خصوصی پروگرام قربانی انسائکلوپیڈیا، یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ اور سوالات ہیں تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس جو کہ اسکرین پر آ رہا ہے اس پر بھیج سکتے ہیں، یا مولانا صاحب کے موبائل نمبر پر واٹس ایپ یا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے سوالات کے جوابات ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔